أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 125 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ نساء آیات 13 تا 16 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے ان کا تعلق ہے, وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے آپ, آج بھی ساتھ ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. جی ناظرین کرام آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب کی یاد دہانی ترغیب و تشویق کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے سمجھتے ہیں. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. محافل قرآنی پر ہونے والی ایک برکت یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. قرآن کی محفلیں جہاں سجتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی برکت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. گھیرنے سے مراد وہ گواہ بن جاتے ہیں, وہ گواہ ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کے بندے قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے. یقیناً ناظرین کرام فزیکلی یہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور ورچولی دنیا بھر میں آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اللہ سے ہم یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ اپنے فرشتوں کو ہماری اس محفل پر بھی گواہ بنا دے اور اس محفل کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کی ترتیب کے مطابق زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 13 تا 16 کا. آئیے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ان باغات میں داخل فرمائے گا بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں, وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان باغات میں, اور یہ ہے شاندار کامیابی. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں, وہ ہمیشہ اس آگ میں رہنے والا ہوگا اور اس کے لیے ہے ذلت والا عذاب. اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو ان پر 4 گواہ ٹھہراؤ مسلمانوں میں سے, پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں بند رکھو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ طے فرما دے. اور جو 2 لوگ
تم میں سے باہم بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 13 تا 16 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو بات ہم سمجھ چکے اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان کے باہمی ربط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات۔ آئیے آج کی نشست کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے پچھلی 2 آیتوں میں میراث کے احکام کا بیان تھا۔ طویل آیتیں تھی، یاد ہے نا؟ بہت طویل آیتیں تھی ماشاءاللہ۔ جی، پچھلی 2 آیتوں میں میراث کے احکام کا بیان تھا۔ اب کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اب ان پر احکامات پر عمل کرنے کی فضیلت اور خلاف ورزی کی سزا کا ذکر ہے۔ جو تو وراثت کے احکامات کی پاسداری کرے ان کے لیے جنت ہے، اور جو خلاف ورزی کرے ان کے لیے جہنم کا ڈراوا ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جن باتوں پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ آج کے نشست میں، ان کا مختصر جائزہ۔ اولاً تعارف کے ذیل میں پہلی بات لکھی ہے حدود اللہ کی پابندی پر حقیقی فلاح کا بیان۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی فلاح یعنی حقیقی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ دوسری بات لکھی ہے تعارف میں حدود اللہ کو پامال کرنے پر وعید، جہنم کا ڈراوا ہے۔ وعید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈراوے کے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات لکھی ہے تعارف کے ذیل میں زنا اور ہم جنس پرستی کی سزا کا بیان۔ یہ جو گندگیاں معاشروں میں آج عام ہو گئی ہیں، ان کی سزا کا تذکرہ ہے جو آج کی زیر مطالعہ آیات میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف، یعنی ایک ایک آیت میں کیا عنوان ہے جو زیر گفتگو آئے گا اس پر بات ہوتی ہے۔ سورۃ النساء آیات 13 تا 16 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 13، حدود اللہ کی پاسداری کرنے والے جنت کے حقدار ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 14، حدود اللہ کو پامال کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 15، بدکاری کی سزا کا بیان، اور آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 16، ہم جنس پرستی کی سزا کا بیان۔ ناظرین کرام، یہ ہوا تجزیہ مکمل الحمدللہ۔ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کے بیان کے مکمل ہو جانے کے بعد چلتے ہیں اب ترجمہ و تشریح کی طرف۔ ایک ایک آیت کا ترجمہ و تشریح سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 13 ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے ان باغات میں داخل فرمائے گا، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان باغات میں، اور یہ ہے شاندار کامیابی۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 13 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور 3 باتیں تشریح میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ آیات میں بیان کیے گئے احکام میراث کو حدود اللہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود چند اسلامی سزاؤں تک محدود نہیں، بلکہ میراث کے احکامات پچھلی آیات میں ہم نے سمجھے، اور ان کو ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی حدود۔ یہ بہت قیمتی نکتہ ہے۔ اگلی بات لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لیے حقیقی کامیابی یعنی ہمیشہ کی جنت ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ جب جب جنت کا ذکر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دعا فرمایا کرتے تھے اللہ کے حضور، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگلی بات بہت قیمتی ہے ناظرین کرام، جملہ سادہ سا لگتا ہے لیکن اہم ترین بات ہے میری اور آپ کی زندگی کے اعتبار سے۔ لکھا ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہی شاندار کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کی مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہے یہ آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 کا بیان مکمل ہوا، آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ النساء آیت نمبر 14 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 14، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا
اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، وہ ہمیشہ اس آگ میں رہنے والا ہوگا اور اس کے لیے ہے ذلت والا عذاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 14 کا۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، اور وہ ذلت ہے جہنم کی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ بھی سنت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب جہنم کے عذاب کا بیان آتا، قرآن حکیم میں آپ تلاوت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، رسول اللہ تو معصوم، بلکہ ہم یقین اور امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، وہ تو بخشے بخشائیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں اور کیسے ہیں، اور ہمیں جہنم کا خوف کبھی رلاتا ہے، یہ آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے۔ لکھا ہے آگے تشریح میں، احکام میراث کی خلاف ورزی اور ورثاء کی حق تلفی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ اکبر، کتنے دھڑلے سے ہمارے معاشرے میں ہتھیا لی جاتی ہیں جائیدادیں، اور میراث کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ بڑا بھائی بہن بھائیوں کا مال کھا جاتا ہے، بھائی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، چچا بھتیجے اور بھتیجی کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے بہت کچھ ہو جائے گا۔ وراثت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، ورثاء کے حق میں حق تلفی کرنا، یہ طرز عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی حدود کی پاسداری اور اپنے احکامات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 15 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 15 ہے، آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو ان پر 4 گواہ ٹھہراؤ مسلمانوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دیں تو انہیں بند رکھو گھروں میں یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ طے فرما دے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 15 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ چند تفصیلی مباحث ہیں، اس لیے اس آیت کی تشریح کچھ تفصیل کے ساتھ ہوگی، توجہ کی مزید ضرورت ہے۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، احکام وراثت کے بعد دیگر معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، سورۃ النساء کے تعارف میں بات ذکر کی گئی تھی کہ ابتدائی 43 آیات میں سورہ نساء میں معاشرتی ہدایات عطا کی گئیں۔ پچھلی آیات میں میراث کا بیان آ چکا، اب چند مزید معاشرتی ہدایات کا بیان ہے جو اس مقام پر اور اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی بات لکھی ہے تشریح میں، معاشرتی برائیوں میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، لکھا ہے معاشرتی برائیوں میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، مسلمان معاشروں کا، تو جو گندگی اور بے حیائی اور فحاشی اور یعنی کبھی مارکیٹنگ کے نام پر، کبھی ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر، کبھی بل بورڈ پر، کبھی ایڈورٹیزمنٹس میں، کبھی میڈیا پر، کبھی سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر دکھائی دیتا ہے، وہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ اور قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہ معاشرتی برائیاں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا اور منع کیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں اور باقی لوگوں کو بھی سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ دنیا کی عارضی لذتوں اور چند ٹکوں کو کمانے کی خاطر کس طرح فحاشی اور یعنی پھیلائی جاتی ہے، قرآن سے بھی تو معلوم کریں قرآن حکیم ہمیں کیا تعلیمات عطا کرتا ہے۔ آئیے تشریح میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا نقطہ تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اسلامی معاشرے میں بے راہ روی کی روک تھام کے لیے ابتدائی احکام کا بیان ہے۔ بے راہ روی یعنی کہ نکاح کے بندھن کے بغیر آزادانہ اختلاط مرد اور عورت کا، پھر زنا کے معاملات جس سے معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، بے راہ روی کو روکتا ہے اسلام، زنا سے روکتا ہے اسلام۔ صرف روکتا نہیں بلکہ وہ تمام مینز، وہ تمام ذرائع جو اس گندگی کے ڈھیر کی طرف لے جاتے ان پر بھی پابندی لگاتا ہے اسلام۔ یہاں ابتدائی احکام کا بیان ہے۔
آئندہ ہم مدنی صورتیں پڑھیں گے، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب اور دیگر مقامات پر، تو مزید تفصیلات ہمارے سامنے آتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ چنانچہ اس آیت میں فقط ابتدائی حکم کا بیان ہوگا، آئندہ انشاءاللہ مزید تفصیلات دیگر مدنی صورتوں میں ہمارے زیر مطالعہ ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس آیت کی مزید تشریح باقی رہتی ہے ابھی، تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیات 13 تا 16 کا، اور بریک سے پہلے ہم نے سورۃ النساء آیت نمبر 15 کی تشریح کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور بات یہ ہوئی تھی کہ بے راہ روی کی روک تھام اور زنا کی روک تھام چاہتا ہے اسلام، اور اس کے لیے اسلام نے بہت سارے احکامات عطا کیے۔ آج کی زیر مطالعہ اس آیت میں ابتدائی حکم کا بیان ہے، مزید تفصیلات دیگر طویل مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آئیں گی آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ آئیے تشریح کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا نقطہ تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، لکھا ہے یہاں فحش سے مراد زنا ہے۔ آیا نا کہ جو تم میں سے فحش کی مرتکب ہوں، بدکاری کی، تو فحش سے مراد کیا ہے؟ زنا۔ اللہ تعالیٰ اس ساری گندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے لکھا ہے بدکار عورتوں کا فعل زنا ثابت ہونے پر تا حیات گھر میں قید رکھنے کا ابتدائی حکم دیا گیا۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ بدکار عورتوں کا فعل زنا ثابت ہونے پر تا حیات گھر میں قید رکھنے کا ابتدائی حکم دیا گیا۔ ناظرین کرام، لکھا ہے ابتدائی حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ شریعت کے احکامات گریجولی آئے ہیں، تدریجاً آئے ہیں۔ جیسے ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا اور آپ ساتھیوں کے علم میں بھی ہوگا کہ شراب کی حرمت کے احکامات بھی تدریجاً آئے ہیں۔ ہم نے البقرہ آیت نمبر 214 کا مطالعہ کیا تھا، وہاں ذکر تھا کہ شراب اور جوئے میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ ابھی ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، جب سورہ نساء آیت نمبر 43 تک پہنچیں گے تو ذکر آئے گا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر ہم سورۃ المائدہ آیت 90 91 پڑھیں گے، فرما دیا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں؟ سخت بات ہے، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ گریجولی احکامات آئے ہیں، شریعت گریجولی تدریجاً آئی ہے۔ قرآن کا نزول تقریباً 23 برسوں میں ہوا۔ تو یہاں ہم ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ابتدائی حکم پڑھ رہے ہیں۔ حتمی حکم کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دوں گا اشارتاً آگے اسی تشریح میں۔ آگے لکھا ہے ثبوت زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کی شرط رکھی گئی جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اب یہ وہ تفصیل ہے، اب یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی تفصیلات کے لیے ہمیں تفاسیر سے دیکھنا پڑے گا، تفاسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ امت کے اسلاف اور علماء نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ عربی اسلوب کو دیکھتے ہوئے، قرآن کی دیگر آیات کو دیکھتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہوئے جو باتیں متعین فرمائیں، اس کا حاصل جو اسکرین پر ہے تفصیل تفاسیر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے ثبوت زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کی شرط رکھی گئی جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اب یہ 4 مرد گواہ، پھر گواہ کیسے اور ان کی اہلیت کیسی، اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہاں؟ تفاسیر میں، یہ فقہ کی کتابوں میں، وہاں ہمیں ریفر کر لینا چاہیے۔ آگے لکھا ہے عمر قید کی سزا کے ساتھ دوسری سزا مقرر کرنے کی طرف اشارے کا بیان، کہ ان کو قید کر دو یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ طے کر دے۔ تو اشارہ تھا کوئی اور حکم آئے گا۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تشریح سے۔ عمر قید کی سزا کے ساتھ دوسری سزا مقرر کرنے کی طرف اشارے کا بیان۔ یہ بات تھی نا کہ یہ تو قید کر دیا جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ طے کر دے، اس میں اشارہ تھا کہ آئندہ کوئی حکم آئے گا، کیونکہ گریجولی احکامات آ رہے شریعت کے، تدریجاً احکامات آ رہے شریعت کے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ بھی کوئی حکم آنے والا تھا۔ اب اس کی طرف اشارہ آگے تشریح میں لکھا ہے زنا کی آخری اور قطعی حد سورہ نور آیت 2 میں 100 کوڑے اور سنت میں رجم کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ اب ہے ایک جملہ، تفصیل بہت ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام بہت توجہ کیجئے گا، ان سزاؤں کے حوالے سے بھی کچھ فتنے آج کل معروف ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ تمام فتنوں سے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جملہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ جملہ اس کے پیچھے قرآن و سنت کے دلائل اور امت کی عرق ریزی کے ساتھ اجماعی رائے، جس پر امت کا اجماع ہے، وہ موجود ہے۔ لکھا ہے یہاں پر زنا کی آخری اور قطعی حد سورہ نور آیت نمبر 2 میں 100 کوڑے اور سنت میں رجم کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار کے قتل کرنا، لیکن اس میں فرق کیا جائے گا۔ ناظرین بہت توجہ درکار ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 2 میں 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علیہ السلام قرآن کی وضاحت فرمانے کے لیے تشریف بھی لائے تھے۔ دوبارہ 100 کوڑوں کی سزا
سورہ نور آیت نمبر 2 میں کن کے لیے؟ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے، جرم ثابت بھی ہو جائے تو اس کے لیے۔ رجم کی سزا کس کے لیے ہے؟ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت بھی ہو جائے اور نفاذ کرنے والی حکومت بھی موجود ہو، اسلامی حکومت یقیناً، تو سزا ہے رجم کی۔ کس کے لیے؟ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اس کے لیے۔ اس پر امت کا اجماع، اور یہی رجم کی سزا نبی پاک علیہ السلام نے امپلیمنٹ فرمائی، صحابہ کرام نے امپلیمنٹ فرمائی، امت کا اس پر اجماع بھی ہے، حتیٰ کہ تورات میں بھی یہی سزا تھی شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے رجم کی سزا کی۔ یہ ہے جو آخری فیصلہ یا آخری حکم یا آخری حد یا قطعی حد ہے جو اللہ نے عطا فرما دی، جس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ ناظرین کرام سورۃ النساء آیت نمبر 15 کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا، چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ سورۃ النساء آیت نمبر 16 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 16 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جو دو لوگ تم میں سے باہم بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 16 کا، اس میں بھی کچھ تفصیل ہے، آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، بدکاری اور ہم جنس پرستی کا ارتکاب کرنے والے دونوں افراد کو ایذا پہنچائی جائے۔ بدکاری سے مراد زنا ہے اور ہم جنس پرستی، اللہ اس گندگی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام لوط علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے عذاب آیا تھا، تفصیلات مکی صورتوں میں پڑھیں گے، اور آج دنیا کے کئی ملکوں میں انورٹڈ کاما سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک، قانون کے سہارے گندگی عام ہے، دو مردوں کی شادی جائز، دو عورتوں کی شادی جائز، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حرکت پر لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے افراد کو، اس قوم کے لوگوں کو اندھا کیا گیا، ان کی بستی کو پٹخ دیا گیا، پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی، ڈیڈ سی میں غرق انہیں کیا گیا، اور آج اس گندگی کو قوموں نے قانون کا سہارا دے رکھا ہے، اور اللہ معاف رکھے، ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس حوالے سے باتیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ لکھا ہے بدکاری مراد زنا، بدکاری اور ہم جنس پرستی کا ارتکاب کرنے والے دونوں افراد کو ایذا پہنچائی جائے۔ یہ بھی اول دور کا حکم ہے، اس میں بھی تدریج ہے، یہ بھی تدریجی طور پر حکم تبدیل ہوگا، ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے لکھا ہے، ایذا سے مراد مار پیٹ یا زبان سے توہین و تذلیل کرنا ہے۔ کچھ مار پیٹ کی جائے، ابتدائی حکم تھا، یا زبان سے ان کے اوپر تذلیل کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، مراد ہے ان کو کنڈیم کیا جائے، ان کی مذمت کی جائے۔ یہ اول حکم تھا، بعد میں فائنل حکم آگے جس کی طرف ابھی اشارہ ہو چکا ہے پچھلی آیت کے ذیل میں۔ اگلا نقطہ لکھا ہے، اپنے غلط کام کی قباحت پر نادم اور تائب ہونے والوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھا جائے، یعنی مزید سزا نہ دی جائے۔ قباحت گندگی کو، برے عمل کو کہتے ہیں، اور تائب توبہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو جو اپنے غلط کام کی اس غلطی و برائی پر ندامت کا اظہار کر دے، توبہ کر لے، تو اب مزید سزا اس کو نہ دی جائے۔ یہ تو اول حکم تھا جو شریعت نے عطا کیا۔ اب کیا ہے؟ آگے لکھا ہے، ایذا کا حکم زنا کی شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ کر دیا گیا۔ منسوخ کا لفظ ویسے آپ کے علم میں تو ہوگا، ناظرین کرام آپ کو بھی یاد ہوگا، ناسخ و منسوخ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 میں اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106، ناسخ و منسوخ، انگلش میں ایبروگیشن کہا جاتا ہے، ایبروگیشن۔ ناسخ آخری حکم ہوتا ہے، فائنل، منسوخ پچھلا والا، ایبروگیٹڈ یہ پریویس ہوتا ہے، اور ایبروگیٹنگ یہ فائنل حتمی آخری حکم ہوتا ہے۔ تو اب کیا لکھا ہے یہاں پر دیکھیے دوبارہ تشریح میں، ایذا کا حکم زنا کی شرعی حد نازل ہونے پر منسوخ کر دیا گیا۔ اور زنا کی شرعی حد ہم نے پچھلی آیت کے ذیل میں پڑھی، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑے، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا۔ یہ شرعی حد ہے، یہ فائنل حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اب یہ ایذا والا حکم منسوخ یعنی ایبروگیٹڈ سمجھا جائے گا۔ بات واضح ہو رہی؟ الحمدللہ۔
جی ناظرین کرام، آخری بات اس آیت کی تشریح میں آئیے سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ کی صفات بیان ہوئی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، اس لیے انسان اس کی معافی کا مستحق بن سکتا ہے۔ جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بشرطے کہ بندہ سچی اور پکی توبہ کر لے۔ وہ سچی اور پکی توبہ کیسے ہوتی ہے، یہ گفتگو ناظرین کرام اگلے پروگرام میں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تاہم یہ کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، بندہ چاہے تو جھک جائے اس کے سامنے اور سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ سورۃ النساء آیات 13 تا 16 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے اور ان کے سوالات کے لیے، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی پہلا سوال۔ جی آج 4 گواہوں کا ذکر آیا، تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گواہوں کی اہمیت کیا ہے، گواہی دینے کی، اور شریعت میں گواہی کون دے سکتا ہے، اس کی اہلیت پر چند موٹی موٹی باتیں عرض کر دیں۔ موٹی موٹی باتیں عرض کر دیں، بہت قیمتی بات ہے ناظرین کرام، بہت قیمتی سوال ہے۔ ایک ہمارے عدالتی نظام ہے، 500 روپے میں بھی گواہ مل جاتا ہے، 1000 روپے میں مل جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غنڈہ، بدماش اور پتہ نہیں کیا کیا آپ اس میں ایڈ کر لیجئے، سارے گواہی دینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گواہی یہ بہت بڑا فریضہ ہے اور اس کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے اسلامی شریعت میں۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ جس کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور اسی طریقے پر گواہی کو چھپانا یہ بھی جرم ہے، اور گواہی دینا یہ ایک امانت ہے بندے کے پاس۔ یہ باتیں سورۃ البقرہ میں بھی آئی تھیں جب وہ لکھت پڑھت کے مسائل کا بیان تھا۔ ناظرین کرام پورے قرآن کی طویل ترین آیت سورۃ البقرہ آیت 282 ہے، گواہوں کا ذکر وہاں بھی یاد ہے، کچھ باتیں وہاں پر بیان ہوئی تھیں۔ ایک اہم بات کہ اہلیت کیا ہوتی ہے، بہت زیادہ تفصیل تو علماء کرام مفتیان کرام بیان کریں گے، ہم تو طالب علم ہیں دین کے الحمدللہ۔ علماء کرام مفتیان کرام بیان بھی کرتے ہیں، انہوں نے تحریر بھی فرما دی۔ 2-3 موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو کہا تم میں سے ہوں گواہ، کون؟ مسلمان۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے معاملات تو شریعت کے قانون کے مطابق چلیں گے، کافر کھڑ ہو کے گواہی دینا شروع کر دے، انڈر نارمل سرکمسٹانسز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، علماء فرماتے ہیں کہ گواہ وہ ہو جس پر تمہیں اعتماد ہو۔ لیجئے ناظرین کرام، گواہ وہ جس پر تمہیں اعتماد ہو، یہ سورۃ البقرہ 282 کے ذیل میں بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ نمبر 3، گواہ وہ ہو جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ لیجئے نماز کا ضائع کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اب اٹھائیے کتنے لوگ گواہی دینے کے قابل ہوں گے؟ 3 باتیں کافی ہیں۔ مسلمانوں میں سے ہو جس پر اعتماد بھی ہو، خائن نہ ہو، چور و چکا نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، وعدہ خلاف نہ ہو، اور نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ یہ کم سے کم ہے کوالیفیکیشن گواہ بننے کے لیے، اور اس کی یہ پری کوالیفیکیشن، یہ اہلیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا کیا سوال ہے؟ مجھے اسلام نے جو سزائیں سیٹ کی ہوئی ہیں، لوگ اس کے بارے میں اس کے خلاف مطلب بہت سخت کمنٹس پاس کرتا ہے، تو جو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ غیر مسلم کامنٹس دیتے ہیں کچھ مسلمان بھی؟ مسلمان خود بھی۔ انا للہ، یہ میں نکلوانا چاہ رہا تھا آپ کی زبان سے۔ ناظرین کرام آپ نے سوال سنا کہ اسلام نے جو سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان کے بارے میں لوگ بڑے سخت کامنٹس دیتے ہیں، تو میں نے پوچھا ان سے اور صحیح جواب دیا انہوں نے کہ نہیں کافر نہیں، کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیچارہ قاتل مار دیا جائے گا، اور جس مقتول کو قتل کر دیا، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، جس کے بچے یتیم ہو گئے، ان سے کسی کو ہمدردی نہیں۔ قاتلوں سے، ظالموں سے، جابروں سے لوگوں کو ہمدردی ہے، اور کہتے ہیں بڑی سخت سزائیں دے دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مسلمان ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ نے یہ مقرر کی ہیں سزائیں، چاہے وہ چوری کی ہو، وہ ڈاکے کی ہو، وہ زنا کی ہو، یا وہ قتل کے حوالے سے اللہ نے مقرر کی ہے، اور اس پر کوئی مسلمان کامنٹس پاس کرے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں، خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کے والد کو قتل کر دے اور قاتل ہاتھ میں آ جائے تو کیا کرو گے بھائی؟ عام طور پر کیا جواب ہوگا؟ بس وہی جواب ہے، قتل ہی کیا جائے گا تاکہ کل کسی اور کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے اور لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ آپ کا مال کسی نے چوری کر لیا، اگر وہ ہاتھ آ جائے تو آپ کا کیا دل چاہے گا؟ سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اپنے اوپر جب بیتتی ہے تو اندر سے جواب جو آتا ہے نا، وہی جواب اصل جواب ہوتا ہے، اگر تو فطرت سلامت ہو۔ بہرحال ایسے لوگ جو اس طرح کے کامنٹس دیتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا علماء نے فرما دیا ہے اور صحیح فرمایا، بندہ اسلام سے چلا جائے گا باہر۔
تو تجدید ایمان بھی کر لینی چاہیے ان لوگوں کو۔ جی علی، آپ کا کیا سوال؟ میرا سوال یہ کہ جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ حدود اللہ صرف سزاؤں کے بارے میں ہی اس کو لیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ذکر کیا کہ وراثت کے جو احکامات ہیں یہ بھی حدود اللہ میں ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں اگر۔ ماشاء اللہ، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، حالانکہ بالکل شروع میں بات آئی تھی، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 13 سے مطالعہ شروع کیا، پچھلی آیت نمبر 11 اور 12 آپ لوگ شامل تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، میراث اور وراثت کے احکامات کا بیان تھا، اور ان کو قرآن کہہ رہے حدود اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے حدود پر بڑی بحث چلی اور اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلا گیا، اور میڈیا نے بڑا اس کے اوپر لے دے کی، اور شریعت کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا، لیکن بھول جاتے ہیں کہ بھائی سزاؤں کو بھی حدود کہا گیا ہے، مگر صرف سزاؤں کو ہی حدود نہیں کہا گیا ہے۔ یہاں تو میراث کے احکامات، شریعت کے احکامات کو بھی حدود کہا جا رہا ہے، گویا حدود کا جو جورسڈکشن ہے، یہ حدود کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ حدود ہیں، اللہ نے جن باتوں سے روک دیا وہ بھی حدود ہیں، تو تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ سب کے سب اللہ کی حدود ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے کیا سمجھا؟ جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرے گا، تمام یہ احکامات آگے، وہ جنت میں ہوگا، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹ سے سب سے پہلے قرآنی معلومات کا سیگمنٹ ہے۔ آج کا نقطہ دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن کریم میں اولین صورتوں میں ایمانیات کے بیان کے بعد مدنی صورتوں میں احکامات شریعت بیان کیے گئے۔ پچھلے پروگرام میں سوال بھی تو ایک آ گیا تھا نا کہ بھئی کیوں کمی ہے، کوتاہی ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں پہلے عطا فرمائی، مکی صورتیں، ان میں ایمانیات کا بیان تھا، اور پھر شریعت کے احکامات سامنے آئے۔ گویا آج شریعت تو مکمل ہو چکی، ہمیں اب اگر عمل پر عمل کرنا ہے، گویا اب اگر احکامات پر ہمیں عمل کرنا یا کرانا ہے تو پہلے ایمان کی محنت کرنا ہوگی، تبھی عمل کی طرف قدم آگے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، قرآنی معلومات کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کے سیگمنٹ کی طرف۔ جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو مختصر دہراتے ہیں پروگرام کے آخر میں راؤنڈ اپ کے طور پر۔ حاصل مطالعہ میں پہلی بات آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جنت اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے، تفصیل آ چکی ہے۔ دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں زنا اور ہم جنس پرستی جیسی قبیح برائی کی مذمت کی گئی ہے، اور حدود کا بیان بھی آ گیا، شرعی حد زنا کے حوالے سے اس کی تفصیل بھی آ چکی۔ آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں لکھا ہے شریعت کے احکامات تدریجاً نازل کیے گئے، گریجولی نازل ہوئے، جیسے شراب کی حرمت کے حوالے سے اشارہ کیا گیا، اور یہ زنا کی روک تھام کے ضمن میں پہلے ابتدائی حکم کا بیان تھا، پھر اس کی آخری حد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، اپنے اندر کو جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے 3 سوالات کا جائزہ آج بھی لیں۔ پہلا سوال اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی حفاظت ہم خوب کرتے ہیں، گھر کے برتنوں کی حفاظت بھی خوب کرتے ہیں، ٹوٹے تو بچے کی بھی پٹائی کرتے ہیں، ہے نا؟ میں اگر ایک باپ ہوں تو میں اپنی وہ باپ والی جو حیثیت منوانے کی بڑی فکر کرتا ہوں، میرا بیٹا میری خلاف ورزی نہ کرے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، تو میں اللہ کا بندہ بھی تو ہوں، میں اللہ کی حدود پامال تو نہیں کر رہا، حفاظت کر رہا ہوں یا پامال کر رہا ہوں؟ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ دوسرا سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہم بے حیائی کرنے والوں کے فعل کو واقعتاً برا سمجھتے ہیں؟ معاف کیجیے گا، اس سے پہلے ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، کیا ہم خود بے حیائی کی حرکتوں سے بچتے ہیں؟ خود بچوں گا تو دوسرے کے برے عمل کو برا سمجھوں گا نا، یا وہ بھی لگے ہوئے اور ہم بھی بہ گئے؟ کوئی کنٹرول ہے ہمارے ٹی وی کی اسکرین پر کیا دیکھا جا رہا ہے ہمارے گھر میں، ہمارے آئی پیڈ پر، ہمارے آئی فون پر، ہمارے اسمارٹ فونز پر، ہمارے انٹرنیٹ پر، ہمارے لیپ ٹاپ پر، ہمارے بک شیلف میں، ہمارے میگزینز میں کوئی کنٹرول ہے یا نہیں؟ ہمارے گھر میں، ہمارے دائرہ کار میں؟ سوال تو خیر یہ تھا، کیا ہم بے حیائی کرنے والوں کے فعل کو واقعتاً برا سمجھتے ہیں؟ اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے تو بچیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ آخری سوال جائزے کے اعتبار سے، کیا ہمیں اسلامی سزاؤں کا علم اور ان کے نفاذ کی فکر ہے؟ سوال تو یہ آ گیا تھا، لوگ بڑے سخت کامنٹس دیتے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور اگلی بات نفاذ کی فکر ہے کہ نہیں؟ جانیں ضائع ہوتی رہیں گی، چوریاں ہوتی رہیں گی، ڈاکے ہوتے چلتے رہیں گے، کوئی جان مال عزت آبرو کو بچانے کی فکر نہیں ہوگی۔ دنیا والوں کو اپنی رٹ قائم کروانے کا بڑا شوق ہے، اللہ کے احکامات کی رٹ کہاں ہے؟ جی، اللہ کی زمین پر اللہ کی رٹ قائم ہونی چاہیے نا، اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، کوئی فکر ہمیں اس کی ہے یا نہیں؟ پروگرام کے آخری حصے میں 2 باتیں
गुज़िश्ता सवाल का जवाब। गुज़िश्ता सवाल हमने रखा था, ऐ मेरे रब मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, बस तुझे माफ़ फरमा दे, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। ये बात किस आयत में बयान की गई है? सूरतुल क़सस का हवाला दिया गया था, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं, सूरतुल क़सस आयत नंबर 16। आयत नंबर 16 दुरुस्त जवाब है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, बस तू मुझे बख्श दे। नाज़रीन किराम, आज का सवाल नोट कीजिएगा। गुज़िश्ता कई दिनों से ऐ मेरे रब, इन्हीं अल्फाज से कुछ दुआइया कलिमात और बातें हैं जो हम इन सवालात में समझ रहे हैं। आज का सवाल भी इसी नौइयत का है। लिखा है, ऐ मेरे रब जो भी खैर तो अता फरमा दे मैं उसका मोहताज हूँ। ऐ मेरे रब जो भी खैर तो अता फरमा दे मैं उसका मोहताज हूँ। ये बात किस आयत में बयान की गई है? चलिए आसान कर लेते हैं, इसी सूरतुल क़सस में तलाश कीजिएगा, सूरतुल क़सस ही में आपको इसका जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके इखलास, इल्म और अमल में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन किराम, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने कलाम मुबीन से हमारे ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।